ہم نے سبق تاریخ کا کفن کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ایک افسانہ ہے، تو چلیے اب اس افسانے کے ہم سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا پہلا سوال ہے، ماموں خاں موچی نے کس حقیقت سے پردہ اٹھایا؟ حقیقت سے پردہ اٹھانا یعنی کوئی سچی بات بتانا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں ماموں خاں موچی کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ اس نے لوگوں کو کیا بتایا۔ چلیے سبق میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا، چلیے پڑھتے ہیں۔ ایک شخص ہجوم سے راستہ بناتا، ہلہ بولتا آگے بڑھ آیا۔ اس کے ہونٹ پتلے اور خشک، آنکھیں مچمچی اور بے رونق، اور بال اجڑے ہوئے تھے۔ اس نے لوگوں سے بلند آواز میں کہا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، یہ چور نہیں، نہ ہی جیب کترا، نہ ہی لفنگا ہے، یہ صرف شیدی ہے۔ جس نیک بندے کا ہاتھ شیدی کی گردن میں تھا، اس نے ایک نگاہ میں نوارد کا جائزہ لیتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا، اور تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ماموں خاں موچی ہوں۔ تو یعنی کہ یہ جو بات ابھی ہم نے انڈر لائن کی ہے، یہ والی، یہ اصل میں کس نے کی ہے؟ ماموں خاں موچی نے کی ہے۔ کس کے بارے میں؟ اس شیدی کے بارے میں جسے ہم نے دیکھا تھا کہ اس افسانے میں سب جو ہے کم نظروں سے دیکھ رہے ہیں، برا بھلا کہتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ماموں خاں موچی نے کیا بتایا کہ یہ چور بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی جیب کترا ہے، یعنی کہ جیب کترا بھی چور ہی ہوا کرتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ صرف شیدی ہے۔ تو اس کو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ماموں خاں موچی نے یہ بات بتانے کا یا یہ بات کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا صرف یہ قصور ہے، یہ وجہ ہے کہ یہ صرف ایک شیدی ہے، اور شیدی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا رنگ روپ کیسا ہوتا ہے، وہ ہم شروع کے حصے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ماموں خاں موچی نے اس لیے کہا کہ بھئی اس کا صرف رنگ ہم سے بہت زیادہ مختلف ہے اور اس کی حالت ہم سے بہت زیادہ مختلف ہے، تو شاید تبھی ہم اس کو جو ہے کبھی چور سمجھ رہے ہیں، کبھی بدماش، کبھی جیب کترا اور کبھی کچھ۔ تو چلیے یہ بات لکھ لیتے ہیں کہ ماموں خاں موچی نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ وہ حقیقت میں وہ شیدی جو تھا وہ کوئی جیب کترا، چور، لفنگا کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ شیدی تھا، یعنی کہ اس کا رنگ ہم سے مختلف تھا باقی لوگ جو مسجد میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے خراب تھے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو ہم کچھ حصہ سوال ہی کا لیں گے۔ ہم لکھیں گے ماموں خاں موچی نے، یہاں تک لکھنے کے بعد کس کو کاٹ کر اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے اس، اور پھر آگے لکھیں گے حقیقت سے پردہ اٹھایا، اور سوالیہ کی نشانی کو ہٹا کر بھی آگے ہم کے لکھ دیں گے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ ہم نے لکھا کہ ماموں خاں موچی نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ شیدی کوئی چور یا لفنگا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف شیدی ہے، یعنی اس کا صرف رنگ اور حالت ہم سے مختلف ہے۔ اب ہمارا پورا جواب کیا بن گیا کہ ماموں خاں موچی نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ شیدی کوئی چور یا لفنگا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف شیدی ہے، یعنی اس کا صرف رنگ اور حالت ہم سب سے مختلف ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ سبق کا دوسرا سوال کیا ہے۔ سبق کا دوسرا سوال بے یہ ہے کہ امر جلیل کے اس افسانے کا موضوع کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اس افسانے کے مصنف کا نام امر جلیل ہے، تو انہوں نے اس میں کیا موضوع بیان کیا ہے، یعنی ان کی مین بات اس افسانے میں کیا ہے، تو ہم نے وہ لکھنی ہے۔ چلیے تھوڑا سا ہم سبق سے پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کا موضوع سوچتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا۔ دیکھیے سبق کے شروع حصے میں پڑھیے، پوری عیدگاہ کراچی کے بھانت بھانت کے لوگوں سے اٹی پڑی تھی، قطاریں بے شمار، نمازی بے انداز، کچھ کے کپڑوں کے جوڑے نئے، کچھ کے دھلے ہوئے، کچھ کے اجلے، آسمان سے رنگوں کی دھنک زمین پر اتر آئی ہو، یہ حالت بتائی، اور پھر یعنی کہ عیدگاہ میں جتنے لوگ موجود تھے وہ کیسے کیسے تھے اس بارے میں بتا دیا۔ تو ایک پوائنٹ تو ہم یہ لکھتے ہیں اپنے پاس۔ پھر یہاں دیکھیے اگلے صفحے پر کہ فرشتوں جیسے ایک شخص نے شیدی کی ٹانگ کی چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، لا حول ولا، میرا دبئی کا مسلح میلا کر دیا، آدمی ہو کہ ابن ابلیس؟ یعنی کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے اپنا خاص جو ہے مسلح بھی لے کر آیا ہوا تھا، جو کہ باہر ملک کا تھا، اپنے ملک کا نہیں تھا، یعنی اس کے لیے خاص تھا وہ اس کا مسلح۔ تو اس پر صرف جو ہے شیدی کا پاؤں لگ گیا تو اس نے کیا کہا کہ میلا کر دیا تم نے میرا یہ مسلح، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم آدمی ہو کہ شیطان کے بیٹے، ابن ابلیس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔
اور دیکھیں وہ خود شیدی کیسا تھا، اس کی حالت ہم نے یہاں شروع میں پڑھ لی تھی کہ بال خشک، آنکھیں بنجر، بدن نحیف و نزار، کپڑوں کے نام پر چیتھڑے یعنی ٹکڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، اور وہ نمازیوں کی آخری صف میں کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ ساری اس کی حالت ہم نے پڑھ لی۔ اب فطری سی بات کیا ہے، یعنی یہ ایک نیچرل بات ہے کہ عید گاہ یعنی عید والے دن سب لوگوں نے عموماً نئے کپڑے، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور مسجد میں وہ نماز عید کی پڑھنے کے لیے اسی حالت میں اچھے کپڑوں میں جاتے ہیں۔ اب جب ایک ایسا شخص کہ جس کی یہ حالت ہے وہ ان کے بیچ آ گیا تو پھر لوگوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ یہاں ہم نے پڑھا، اور پھر ہم نے ہر مکالمے میں یہی پڑھا کہ لوگ اسے کس کس طرح سے بلا رہے ہیں، ارے او بن مانس، اور اسی طرح پھر آگے دیکھتے جائیے۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور ناتواں بدن کو دیکھ کر کہا، یہاں شیرینی بٹ رہی ہے کیا؟ اس طرح سے لوگوں نے اس پر کیسے طنز کیا، اسے برا بھلا سمجھا۔ یہ 3 پوائنٹ ہم نے یہ سمجھ لیے، اور آگے دیکھیے کہ یہاں پر بھی جو یہ مکالمہ چل رہا ہے، کوئی اسے چور کہہ رہا ہے، تو کوئی اسے چور کا پتر کہہ رہا ہے، تو ہر طرح سے اسے کوئی بدماش، کوئی جیب کترا، یعنی کوئی بھی اسے اس کی حالت کے بجائے انسان ہوتے ہوئے کچھ نہیں سمجھ رہا کہ وہ یہاں کس لیے آیا ہے، وہ تو نماز پڑھنے آیا ہے، لیکن سب اس کی حالت کی وجہ سے اسے عجیب و غریب باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور وہ اس شیدی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا تو مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کسی طرح سب سے پہلی صف میں چلا جائے۔ اب دیکھیے اس آخری حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے اس شیدی بیچارے کو مار پڑتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے، تو پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو یہاں، کس مقصد سے آئے ہو، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، میں ایاز ہوں، میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اور یہ جو واوین میں کر کے لکھا ہے، یہ اصل میں علامہ اقبال کی ایک نظم کا مصرع بھی ہے، اور اس میں ایک تاریخی واقعے کی طرف ذکر ہے کہ ایاز جو ہے وہ محمود بادشاہ کا ایک پسندیدہ یا سب سے زیادہ اچھا غلام تھا۔ تو اس نے یہ بتایا یا یہ کہا کہ میں تو ایاز ہوں، یعنی اس غلام کی طرح ہوں کہ جو بادشاہ کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اب اس نے اپنے آپ کو غلام اور بادشاہ محمود کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں بالکل برابری سے آگے صف میں اسی طرح نماز پڑھنا چاہتا ہوں جس طرح معاف کیجیے گا پہلی صف میں، جس طرح پہلی صف میں شہر کے معزز یعنی کہ عزت دار اور بڑے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حق ملا ہوا ہے یا وہ پڑھ رہے ہیں، میں بھی ویسے ہی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب ان ساری باتوں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں موضوع یہ پتہ چلا کہ اس افسانے کا موضوع انسانی برابری ہے، کہ کوئی بھی انسان شکل و صورت یا عہد و مقام کی وجہ سے اللہ کے آگے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو سب برابر ہیں، اور اسپیشلی اگر نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے گئے ہیں، وہاں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی بادشاہ ہے یا کوئی غلام ہے۔ تو یہ فرق جو ہے شیدی نے وہاں انہیں بتا دیا۔ چلیے اب لکھتے ہیں، ہم لکھیں گے امر جلیل کے اس افسانے کا موضوع، یہاں تک لکھنے کے بعد کیا ہے اور سوالیہ کی علامت کو کاٹ دیں گے اور آگے لکھیں گے انسانی برابری ہے۔ چلیے لکھیں، اتنا ہم نے لکھ لیا۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے یعنی کوئی بھی انسان شکل و صورت، عہدے اور مقام کی وجہ سے اللہ کے آگے یا اللہ کے سامنے، دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں، بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں سب برابر ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ جواب یوں مکمل ہوا کہ اسے ایک بار پورا پڑھتے ہیں، امر جلیل کے اس افسانے کا موضوع انسانی برابری ہے، یعنی کوئی بھی انسان شکل و صورت، عہدے اور مقام کی وجہ سے اللہ کے آگے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں سب برابر ہیں۔ چلیے سبق کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا تیسرا سوال ہے، دیے گئے جملے کی وضاحت کریں۔ میں ایاز ہوں، میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کہاں پڑھا ہے جملہ۔ تو ہم نے اسے ابھی دوسرے سوال کے جواب میں بھی سمجھا تھا کہ یہ جو جملہ یہاں واوین میں کر کے لکھا ہوا ہے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، یعنی ہماری تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ محمود غزنوی جو ایک بڑا مشہور بادشاہ اور سلطان گزرا ہے، اس کا ایک غلام تھا ایاز، اور ان دونوں کا آپس میں جو تعلق اور جو رشتہ تھا محبت کا وہ اتنا گہرا اور اتنا اچھا تھا کہ اسے تاریخ میں باقاعدہ یاد رکھا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں غلام کا
बादशाह से मोहब्बत होना या बादशाह को ग़ुलाम से मोहब्बत होना उमूमन हम ऐसा देखते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम तो थोड़ा सा भी किसी को खुद से छोटे मकाम पे देखते हैं तो हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर जो है समझा है और बराबर होने ही की जो है हमें तालीम दी है। तो देखें, हम यूँ लिखेंगे कि इस जुमले में अयाज से मुराद ग़ुलाम और महमूद से मुराद बादशाह है। ये एक तारीख़ी वाक़ये की तरफ ज़िक्र किया गया है। अब हम वाक़या नहीं लिखेंगे जवाब में, क्यों? क्योंकि हम वाक़या सबक में समझ चुके हैं और ना ही हमसे वो वाक़या पूछा गया है, सिर्फ वजाहत मांगी गई है। तो पहले हमने अयाज और महमूद का बता देना है और फिर हमने ये बता देना है कि इस वाक़ये की तरफ ज़िक्र किया गया है तो क्यों किया गया है। तो वो फिर हम ये लिख सकते हैं कि अल्लाह के सामने या अल्लाह के आगे कोई बादशाह या कोई ग़ुलाम नहीं है, बल्कि सब इंसान बराबर हैं। तो इस तरह हमारे इस वावेन वाले जुमले की वजाहत हो जाएगी। जो इसमें दो किरदार मौजूद हैं उनके बारे में भी हमने बता दिया, ये वाक़या है कहाँ का यानी तारीख़ी है वो भी बता दिया, और इसका मतलब क्या है वो भी। चलिए लिखते हैं। अब इस सवाल के जवाब को आप दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो आप यूं कर सकते हैं कि दिए गए जुमले की वजाहत और करें को काट कर आगे लिख सकते हैं, ये है कि, और आगे आप अपनी वो वजाहत लिख दें। और दूसरा तरीक़ा आप ये भी अपना सकते हैं कि इस जुमले को बिल्कुल इसी तरह वावेन में करके जवाब में उतारें और आगे लिखें कि दिए गए जुमले की वजाहत ये है कि, और करके वजाहत लिख दें। तो दोनों तरह से आपका जवाब मुकम्मल होगा, क्योंकि जब अगर हम ये दूसरा वाला तरीका नहीं करेंगे, यानी कि हम जुमला जूं का तूं अपने जवाब में नहीं भी उतारेंगे, तो हम अगर सिर्फ ये भी लिख देंगे कि दिए गए जुमले की वजाहत, तो दिए गए के अल्फाज से पता चल जाएगा कि वो जुमला जो कि हमें दिया हुआ है यानी कि सवाल में दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, यही पहला तरीका अपनाते हैं। चलिए लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे दिए गए जुमले, आगे हम लिखेंगे इस यहाँ तक काटने के बाद आगे लिखेंगे मैं अयाज से मुराद ग़ुलाम और महमूद से मुराद बादशाह है। चलिए लिखें। अब ये इतना मैंने लिख लिया और एक बात पूरी हो गई जो हमने अभी जवाब में समझी थी। फिर दूसरी बात हम ये लिख देंगे कि जिसके ज़रिए एक तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है, और फिर हम इस जुमले का मतलब यानी कि और मज़ीद वजाहत भी बता देंगे कि इस जुमले का मतलब ये है कि अल्लाह के सामने कोई भी, अब आगे हम लिखेंगे कोई इंसान बादशाह या ग़ुलाम नहीं है, बल्कि सब इंसान बराबर हैं। तो हमारा पूरा जवाब ये बन गया है कि दिए गए जुमले में अयाज से मुराद ग़ुलाम और महमूद से मुराद बादशाह है, जिसके ज़रिए एक तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। इस जुमले का मतलब ये है कि अल्लाह के सामने कोई भी इंसान बादशाह या ग़ुलाम नहीं है, बल्कि सब इंसान बराबर हैं। तो आज हमने सबक तारीख़ी कफ़न के सवालात किए। अब आप इस अफ़साने को दोबारा देखिए और इसके सवालात को समझने की कोशिश कीजिए।